جو ہمارے 5 سال کی اسمبلی ہوگی اس اسمبلی سے بڑے کام لیے جانے ہیں. اسمبلی نے کرنا نہیں، بڑے کام لیے جانے ہیں، جن میں سے آپ کا سی پیک بھی ہے، جن میں سے آپ کی آئینی حیثیت کا بھی ہے، جن میں سے آپ کے مستقبل کا تعین بھی ہے. اگر ہم ایسے افراد کو ہی سلیکٹ کریں جو یس سر نو سر میں سر ہلاتے رہیں تو میرے خیال میں ہمارا مستقبل تاریخ سے تاریخ ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا ایکسپیرینس ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیسے ہم اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ذہنی غلامی یا بے شعوری اس وقت کہا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس متبادل آپشنز نہ ہوں. انسان غلام کب بنتا ہے؟ غلام اس وقت بنتا ہے جب اس کے پاس آزادی کے راستے نہ ہوں. ٹھیک ہے، کوئی آپشن نہیں ہو. آپشن نہ ہو. انسان کے پاس آپشن موجود ہو تو وہ خود سے غلامی کی طرف تو نہیں جاتا ہے. ہمارے لیے وفاقی حکومتوں کی جانب سے آپشنز نہیں رکھے گئے. ہمیں ایک راستہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے گلگت سے گزرنا ہے، براستہ ہزارہ کوہستان آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے. دوسرا راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو جس کی وجہ سے آج ہماری سیاسی ترجیحات، آج ہماری معاشی ترجیحات، آج ہماری معاشرتی ترجیحات، ہر لحاظ ایون کہ مذہبی ترجیحات بھی آج ہماری اسلام آباد سے جڑی ہوئی ہیں. بالکل ایسا ہی. جس کی وجہ سے ہمارا ٹوٹل فوکس، ٹوٹل نظریہ ہمارا اسلام آباد ہے. وہاں سے مذہبی حکم نامہ کیا آتا ہے، سیاسی حکم نامہ کیا آتا ہے، معاشی حکم نامہ کیا آتا ہے. ہم نے اپنی ٹوٹل فوکس وہاں جب کی ہوئی ہے تو ہم ظاہر آٹومیٹک غلامی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں. ہماری لیڈرشپ، ہماری قیادت کا کردار اس میں دوگلا پن رہا ہے. سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری ذہنیت کو محدود کرنے کے لیے ہمیں ایک راستہ لگایا گیا. اگر ہمارا راستہ جانا اسلام آباد سے آنا مظفر آباد سے ہوتا تو دروازے کھل جاتے. ہم یہاں بھی دیکھتے، وہاں بھی دیکھتے، جہاں ہمیں سہولت ملتی ہے وہاں سے ہم اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھو نا، 64 کے بعد جب یہ آپ کا 78 کے بعد یہ آپ کا یہ قراقرم بنا تو وہ بند ہو گیا. اور آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے بھائی آپ کشمیر کا حصہ ہیں، آپ کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یار کوئی خطہ کسی کے ساتھ جڑتا ہے تو دو بنیادوں پہ جڑتا ہے. ایک اس خطے کے ساتھ نظریاتی ہم آہنگی، ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے. دوسرا زمینی روابط ہوتے ہیں. آج آپ نے کشمیر کے ساتھ نہ ہمارے ذہنی ہم آہنگی کو رکھا، نہ ہماری زمینی روابط کو آپ نے قائم کہ ہماری قوم کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہو اور ایک راستہ دکھایا گیا ہے. تو ہم دروازے کی بات کرتے ہیں تو ابھی اکنامک کوریڈور بھی یہاں سے گزر رہا ہے. ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے بہت سے دروازے کھلتے ہیں. ایسے اس میں کیا فیوچر میں گلگت بلتستان کا ہم اپنے بہتر مستقبل کے لیے، علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم کوئی اور راستے کی طرف یا کوئی اور دروازے کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں جس سے ہمارا علاقہ ترقی کر سکے؟ دیکھیں، ظاہر ہے انسان کے لیے ایک راستہ بند ہوتا ہے دوسرے کی تلاش کرتا ہے. کھل جاتے ہیں راستے. کھل جاتے ہیں. اور اس وقت جو آپ نے سی پیک کی بات کی، اکنامک کوریڈور کی بات کی، اس سے جہاں ملک پاکستان کو فائدہ ہونا ہے، اگر پاکستانی حکمران چاہے تو گلگت بلتستان کو بھی فائدہ ہونا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کے پارلیمنٹ میں، آپ کے جو ہے نا سینٹ میں بات کی جاتی ہے کہ گلگت بلتستان کو ہم صوبہ بنا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ عوام کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں اسی اکنامک کوریڈور کے لیے. چونکہ اس اکنامک کوریڈور کو صاف راستہ فراہم کرنا ہے، موزوں ترین پلیٹ فارم دینا ہے، جس کے لیے آپ کو آئین کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. آپ کو آئین میں لایا نہیں جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے آپ کو، تاکہ اس جوڑ کے ذریعے سے جو چیزیں غیر قانونی طور پہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آئینی قانونی طور پہ لے جایا جائے. قریب آتا ہے تو فیڈرل میں جو بھی حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے تو یہ واحد ٹول ہے، واحد چورن ہے جو اس سیزن میں بہت بکتا ہے. الیکشن کے سیزن میں صبح کا چورن بہت زیادہ بکتا ہے. ضرورت ہے. گلگت بلتستان کے لوگ غربت کی وجہ سے سبسڈی نہیں لے رہے ہیں، پسماندگی کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں، یا فقر و فاقہ کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں. الحمدللہ بات آپ کی ٹھیک ہے. گلگت بلتستان میں ایک ضلع جو ہے نا پوری جی بی کو گندم فراہم کر سکتا تھا. مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ گندم سبسڈی ہماری شناخت ہے. گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ تعلق اور رشتے کی یہ نشانی کے لیے ہم ہر کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے. چاہے امن کے لیے ہمیں کسی بھی فورم کے ساتھ ٹکرانا پڑے، کسی بھی پارٹی کے ساتھ سٹینڈ لینا پڑے، کسی بھی حکومت کے ساتھ یا کسی بھی ادارے کے ساتھ ہمیں
ٹکرانا پڑے تو امن کے لیے ہم انشاءاللہ ہر حد تک جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس علاقے کی بدامنی نے ہمیں کتنا جو ہے نا بیکورڈ کر دیا ہے، کتنا ہمیں نقصان پہنچایا ہے، کتنا ہمارا استحصال ہوا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ جو ہمارا منشور ہے، ہمارا جو ترجیحی بنیادوں پہ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ علاقے کا امن۔ آپ کی جو سوشل پروفائل ہے، آپ کی جو پولیٹیکل پروفائل ہے، اس حوالے سے ہمارے ویورز کو کچھ آپ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سمر صاحب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور گلگت بلتستان کی عوام سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اور یقینی طور پہ یہی صحافت اور بالخصوص گلگت بلتستان کی صحافت کے حوالے سے میں اس قدر مطمئن ہوں کہ گلگت بلتستان کے معروضی حالات کے پیش نظر اور صحافتی پسماندگی کے باوجود ہمارے ان اداروں نے اپنے بساط کے مطابق گلگت بلتستان کے مسائل کو اجاگر کرنے میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ان کا کلیدی کردار ہے۔ درس نظامی جو ہمارے ایک عالم کا کورس کرنے کے لیے میں کراچی میں بھی میں نے کچھ سال گزارے ہیں، لاہور میں بھی میں نے کچھ سال ہوتی رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو ہی پروان چڑھایا جائے، تاکہ اس علاقے کے اندر 2010 سے پہلے کے جو حالات جو ہمارے نظروں سے گزر چکے تھے اس کے حوالے سے کوئی تبدیلی لائی جا سکے۔ بعد میں مجھے جب اندازہ ہوا کہ گلگت بلتستان کے لیے بہترین اور موزوں ترین پلیٹ فارم جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے مرز وجود میں آیا تھا، اس فورم میں اترنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ گلگت بلتستان کے معروضی حالات کے پیش نظر اگر کوئی فورم جو گلگت بلتستان میں بلا تفریق مسلک، بلا تفریق قوم نسل، جو بلا تفریق جو ہے نا لسانیت، اگر وہ نمائندگی کر سکتا ہے تو وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم ہے۔ عوامی رائے یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ ایسا پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک لوگوں کی ہم بات کریں تو لوگوں کی بہت ساری آراء ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہمدردانہ ذہنوں کی بنیاد پہ وہ جو ہے نا سوچتے ہیں۔ یقینی طور پہ اس میں ان کی رائے غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر آپ ایکشن کمیٹی کے جو تحریکیں ہیں، تحریکیں جتنی بھی چلی ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ گندم سبسڈی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ٹیکسز کا مسئلہ ہو، خاتمے کا مسئلہ ہو، چاہے ہاسپٹلز کا مسئلہ ہو، چاہے زمینوں کا مسئلہ ہو لینڈ ریفارم کی شکل میں، چاہے ملازمین کے ایشوز ہوں، کوئی بھی مسئلہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اٹھایا ہے تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سیاسی نہیں ہے۔ یقینی طور پہ یہ سارے ایشوز سیاسی ہی ہیں۔ اب ہم جو آئینی حیثیت کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کی شناخت پہ ہم بات کرتے ہیں، قومی سٹیٹس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور جو ہے نا بے روزگاری پہ بات کرتے ہیں، نوجوانوں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں، تعلیم و تربیت پہ بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بیسک بنیادی طور پہ یہ سیاسی پولیٹیکل یہ ایشوز ہیں۔ موجودہ انتخابات فرقہ واریت کی طرف جانے کا اندیشہ ہے۔ فرقہ واریت کی طرف میں سمجھتا ہوں کوئی فرقہ مذہبی تنظیم نہیں لے کے جائے گی، قومی تنظیم نہیں لے کے جائے گی، یہی ہماری وفاقی سیاسی جماعتیں جو اینڈ الیکشن پہ آ کے جو ہے نا مذہب کا سہارا لیتے ہیں، مذہبی شخصیات کا کاندھا استعمال کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی وہی موضوع ہمیں آگے چھڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کی مداخلت میں سمجھتا ہوں آمدہ الیکشن میں نہایت ضروری ہے، تاکہ اس فرقہ وارانہ، چونکہ ہمارا بیسک جو موقف ہے وہ گلگت بلتستان کا امن ہے۔ امن ہوگا تو ترقی ہوگی، امن ہوگا تو تعلیم ہوگی، امن ہوگا تو صحت برقرار ہوگی، اور امن ہوگا تو آپ کے آئینی ایشوز جو ہیں جن پہ بات کرنے کا موقع میسر ہوگا۔ منشور وہ بناتے ہیں جن کی فزیکل ورکنگ نہیں ہوتی ہے، جن کا عملی کردار نہیں ہوتا ہے، وہ کاغذوں میں جو ہے نا منشور کو لے کے سبز باغ دکھلا کے عوام کو۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرا کردار، میری ماضی میرا منشور ہے۔ بالکل گلگت بلتستان میں جس حد تک اللہ پاک نے توفیق دی، خدمت کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ گلگت بلتستان کے لوگ جب تک ان جماعتوں کے خول سے نہیں نکلیں گے، فرقہ واریت کے بندھن سے نہیں نکلیں گے، جب علاقائیت لسانیت کے تعصب سے نہیں نکلیں گے تو وہ اپنی پسماندگی کو اپنا مقدر سمجھیں۔ اور دوسری سو گلگت بلتستان کے لوگوں سے میری گزارش ہوگی کہ یہ آمدہ جو الیکشن کا سیزن ہے، اس الیکشن میں آپ اپنے سیاسی ورکرز کو، سیاسی رہنماؤں کو ترجیح دینے کے بجائے اپنے قومی لیڈرز کو ترجیح دیں، قومی افراد کو ترجیح دیں، تاکہ کل وہ آپ کی قومی آواز کو بلند کر سکے۔ دوسری بات میری اپنی قوم سے، بالخصوص نوجوانوں سے یہ ہوگی کہ آپ جس بھی بندے کو ووٹ دے رہے ہیں اس سے روڈ کا مطالبہ نہ کریں، اس سے ٹوٹی نالی جو ہے نا اپنی گلی کلوٹ کا مطالبہ نہ کریں، آپ اس سے اپنی شناخت کا مطالبہ کریں، اپنے کیریئر کا مطالبہ کریں، اور جو کینڈیڈیٹ آپ سے آ رہے ہیں اس کی ماضی کا حساب لیں۔ ہمارے یہاں ہر بندہ جو میری طرح منہ اٹھا کے چلا آتا ہے، اس کو ہمت اگر ملی ہے تو عوام کی وجہ سے ملے۔ بالکل عوام کے ساتھ کی سیاست کو سیاست سمجھیں،
الیکشنز کے دنوں میں جا کے آپ اپنے ووٹ کو ضمیر کی آواز سمجھ کے اہل اور کمپیٹنٹ بندے کو آپ ووٹ دے دیں جو آپ کے مسائل آپ کے ڈور اسٹیپ پہ حل کر سکتے ہوں. جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کلوٹ اور گلی کا جو ہے وہ مطالبہ نہیں کریں، بلکہ اپنی شناخت کو اور اپنے جو ہے وہ پہچان کے حوالے سے آپ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں.